الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ حضرت والدی مرشد قبلہ دام اقبالہم، فقراء اعظام و معزز مصلیان کرام، حدود دائرہ مہدویہ کتاب سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں اس کتاب کے چوتھے باب سے ہم نے کچھ مضامین کو پڑھا۔ آئیے اسی باب سے جو بقیہ جو مضامین ہیں ان کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ مضمون ہے کہ بندگی میاں فرید کی گرفتاری، یعنی جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں یہ جانا کہ ذکر اللہ کی کیسے پابندی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو پابند بنایا کرتے تھے، یعنی دائرے میں ہر ایک کو ذکر اللہ کا پابند رہنا اشد ضروری ہوا کرتا تھا۔ تو ایک روز بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں خند شیخ مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جو دائرے کے پھاٹک کے قریب تھا، چھپ کر بیٹھے کہ دیکھیں تو صحیح اس ڈیڑھ پہر میں کون فقیر باہر نکلتا ہے۔ یعنی بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول فجر سے لے کر دن چڑھنے تک، یعنی صبح 10 بجے تک جو ذکر کرنا تھا، اس وقت میں یہ ذکر اللہ کا جو وقت ہے، اس وقت میں ذکر اللہ کیے بغیر کون سا فقیر ہے جو دائرے کے باہر جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے دائرے کے پھاٹک کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ہی ایک فقیر باہر نکلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بندگی میاں فرید مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکل کر آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی نے بندگی میاں خند شیخ سے فرمایا کہ جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ کر لاؤ۔ بندگی میاں خند شیخ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو، بندگی میاں ثانی مہدی بلا رہے ہیں۔ بندگی میاں فرید نے پوچھا کہ میران جی کہاں ہیں؟ میاں خند شیخ نے کہا کہ میرے حجرے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میاں فرید نے دانتوں میں انگلی پکڑ کر کہا مجھے نہ لے جاؤ، یعنی جو فقیر دائرے کے باہر جا رہے تھے وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ مجھے حضرت بندگی میاں ثانی مہدی کے پاس مت لے کر جاؤ۔ تو حضرت بندگی میاں خند شیخ کہتے ہیں کہ حضرت کے فرمان کی اطاعت جیسی مجھ پر واجب ہے ویسے ہی آپ پر بھی واجب ہے، یعنی مجھے حکم دیا کہ میں تم کو پکڑ کر لاؤں، تو جیسا مجھ پر اپنے مرشد کی بات ماننا ضروری ہے، واجب ہے، تم پر بھی واجب ہے کہ تم کو جب مرشد نے بلایا ہے تو تم بھی جو ہے ان کی بات مانو۔ تو پھر دونوں حضرت کی خدمت میں آئے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے اور تم نے مل کر کیا محضرہ کیا تھا؟ یعنی بندگی میاں ثانی مہدی اپنے اس فقیر سے سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ جو اجماع ہوئی، اجماع میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ذکر اللہ کا اتنا وقت ہے، اول فجر سے لے کر دن چڑھے تک ہم کو ذکر اللہ میں نوبت میں بیٹھنا ہے، اور اجماع کے بعد محضرہ لکھا گیا، یعنی اس محضرے میں یہ لکھا گیا کہ اجماع کا یہ فیصلہ ہے، تمام کو یہ فیصلہ ماننا ہے۔ تو ہم نے اور تم نے سب نے مل کر کیا محضرہ کیا تھا؟ یعنی ذکر اللہ کرنے کے لیے بیٹھنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا، یعنی تم نے کیوں اس محضرے کو توڑ دیا، تم نے اس بات کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تو میاں فرید نے دبی زبان سے عرض کیا میران جی، میں نے کل لکڑیاں کاٹ کر ایک جگہ رکھی تھیں، دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی لے گیا تو محنت برباد ہو جائے گی، اس لیے بے وقت حجرے سے نکل گیا۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ اپنے حجرے میں اور ذکر اللہ میں بیٹھ جاؤ، تمہاری لکڑیاں کوئی نہیں لے جائے گا۔ تو وہ فقیر جواب دیتے ہیں کہ میں جنگل اپنی لکڑیاں لانے کے لیے جا رہا تھا، میں نے کل کاٹ کر رکھی تھی، کوئی اور لے جائے اسی لیے میں جنگل جا رہا تھا لکڑیاں لانے کے لیے۔ تو میاں فرماتے ہیں کہ تمہاری لکڑیاں کوئی نہیں لے جائے گا، ابھی ذکر کرنے کا وقت ہے، جاؤ اپنے حجرے میں اور ذکر اللہ کرو، تمہاری لکڑیاں کوئی نہیں لے جائے گا۔ قطب الدین مؤلف صاحب خود اپنے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں
قطب الدین سبحان اللہ، مرشد ہو تو ایسا بہی خواہ یعنی جو دوسروں کی اپنے مریدوں کی بھلائی چاہتا ہو، اور فقیر ہو تو ایسا راست رو یعنی کہ جو صحیح راستے پر چلنے والا ہو۔ اگر فقیر دائرہ کسی امر میں لغزش ہو گئی تو مرشد مہربان اس کو تنبیہ کر کے، اس کو خبردار کر کے پھر راہ راست پر لانے کو اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ تو مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ مرشد ان کی بھی شان ہے کہ بندگی میاں ثانیہ مہدی نے اپنے فقیر کو زیادہ جھڑکا نہیں بلکہ سمجھا کر ان کو واپس ذکر اللہ میں لگا دیا۔ اس کے بعد اگلا مضمون ہے بے محل نوبت بیٹھنے میں فیض ولایت کا سلب ہو جانا۔ جمی مرشدان دائرہ کی یہی عادت رہی کہ تینوں نوبت میں تسبیح کے وقت خود موجود رہتے اور دیکھ لیتے کہ کوئی غیر حاضر تو نہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی بتایا گیا، نوبت یہ اس کام کو کہتے ہیں کہ رات میں بھی دائرے کے تمام لوگ ذکر اللہ میں بیٹھے رہتے، یعنی رات کے 3 حصے کر دیے جاتے اور دائرے میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھی 3 الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جاتا۔ پہلے حصے میں ایک جماعت جو ہے ذکر اللہ کرتے، بقیہ 2 جماعتیں سو جاتی۔ جب دوسرا وقت رات کا آتا، دوسرا حصہ، تو دوسری جماعت ذکر اللہ کرتی، پہلی اور تیسری جو جماعت ہے وہ سو جاتے، اور تیسری جو جماعت ہوتی، تیسرا وقت شروع ہونے پر، رات کا تیسرا حصہ شروع ہونے پر وہ تیسری جماعت نیند سے اٹھ کر ذکر اللہ کرتی اور پہلے دونوں جماعتیں سو جاتی۔ اور ایک دوسرے کو جگانے کے لیے یہ جو تسبیح ہم عشاء کی نماز کے بعد روزانہ کہتے ہیں، یہی تسبیح پڑھی جاتی کہ پہلی جماعت جب ذکر اللہ کر جاتی تو مرشد کہتے لا الہ الا اللہ، تو جو ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے محمد رسول اللہ۔ یہ آواز سن کر دوسری جماعت اٹھ جاتی اور ذکر اللہ میں لگ جاتی۔ جب ان کا وقت پورا ہوتا تو مرشد پھر کہتے اللہ الہنا، تو تمام لوگ کہتے محمد النبینا، تو یہ آواز سن کر تیسری جماعت جاگ جاتی، ذکر میں بیٹھتی۔ جب فجر کا وقت آتا تو مرشد پھر سے تسبیح کا آخری کلمہ کہتے القرآن والمہدی امامنا، تو تمام فقیران جو ہے یہ آواز سن کر تمام بیدار ہو جاتے، اور جو حاضر ہیں وہ بھی تمام لوگ مل کر کہتے آمنا و صدقنا۔ اس کے بعد فجر کی نماز جو ہے عمل میں آتی، اذان وغیرہ عمل میں آتی۔ تو یہ طریقہ تھا، یعنی جو مرشد ہیں، فقیر جو ہے وہ ایک ایک پہر ذکر کرتے اور بقیہ وقت سو جاتے، لیکن مرشد تسبیح کے ہر نوبت کے ہر حصے میں وہ جاگتے رہتے اور دیکھ لیتے کہ تمام فقراء موجود ہیں یا نہیں۔ اور جیسا کہ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے دائرے عالیہ میں 1400 فقیر، اسی طرح حضرت شہاب الحق رضی اللہ عنہ کے دائرے میں 1800 فقیر تھے۔ باوجود اس قدر کثیر تعداد فقیروں کے مجمع میں اگر ایک شخص بھی غیر حاضر رہے تو مرشد کی نظر فوراً دیکھ لیتی کہ فلاں شخص غیر حاضر ہے، تو مرشد دیکھتے، جاگتے رہتے اور دیکھتے کہ تمام لوگ برابر ذکر اللہ کر رہے ہیں، کوئی غیر حاضر نہیں، برابر جو ہے مرشد دیکھ لیا کرتے۔ ایسی صورت میں کسی کی مجال تھی کہ وہ غیر حاضر رہے۔ ایک روز حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے حسب عادت نماز عشاء کے بعد دیکھا کہ پہلی نوبت میں فلاں فقیر موجود نہیں ہے۔ حضرت میاں سید تشریف اللہ کو کہا کہ فلاں حجرے میں فقیر کے پاس جاؤ اور دریافت کرو کہ نوبت میں کیوں نہیں آئے۔ حضرت بندگی ملک الحداد خلیفہ گروہ ایک فقیر کو نہیں پاتے کہ نوبت میں ایک فقیر نہیں ہے، تو حضرت بندگی میاں سید تشریف اللہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کے حجرے میں جا کر ان سے کہو کہ نوبت میں کیوں نہیں آئے۔ تو حضرت میاں تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں حجرے میں جاتے ہیں اور آپ نے عرض کیا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ میرا مزاج اچھا نہیں ہے، یعنی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں ذکر اللہ کرنے نوبت میں مسجد میں نہیں آیا، اسی لیے یہیں پر نوبت بیٹھ گیا ہوں، اپنے حجرے میں ہی میں ذکر اللہ کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ اور کہو کہ آ کر مسجد میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نوبت میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے کہلایا یہاں میری ماں، میری بیٹی، میری بیوی
سے اچھی خدمت ہو رہی ہے، اس لیے یہیں ٹھہرا رہتا ہوں۔ وہ فقیر کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں اور میں اپنے حجرے میں ہی ذکر کر رہا ہوں، میری ماں، میری بیٹی، میری بیوی سب یہاں پر موجود ہیں، وہ میری خدمت کر رہے ہیں، اسی لیے میں اپنے حجرے میں ہی ذکر کرتا ہوں۔ حضرت خلیفہ گروہ نے پھر کہلایا کہ مسجد میں چلے آؤ، یہاں کے بھائی تمہارے سب طرح کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ انہوں نے پھر کہلایا کہ میری خدمت یہاں جیسے ہو رہی ہے وہاں کیسے ہوگی، میں تو یہیں ٹھہرا رہتا ہوں۔ ذرا چڑھ کر کہا کہ جاؤ، آج شب کو اگر نوبت کا فیض اگر نہیں دیتے تو نہ دیں۔ تو وہ فقیر کہنے لگے کہ بار بار مجھے کیوں بلا رہے ہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں اپنے حجرے میں ہی ذکر کروں گا، اگر آج رات اگر مجھے فیض نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں، اگر مجھے فیض نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، میں آج اپنے حجرے میں ہی ذکر کروں گا۔ اتنا جب حضرت خلیفہ گروہ نے جب یہ سنا تو خفا ہو کر فرمایا تشریف اللہ، جاؤ اس سے کہو کہ آج کی نوبت کا فیض مفقود، یعنی آج کا جو فیض ہے وہ تم کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہ سخن سنتے ہی مریض نے دیکھا کہ میری ذات سے فیض ولایت سلب ہو گیا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو جو فقیر تھے، جو بیمار تھے، جو مسجد آ نہیں رہے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو فیض ولایت تھا وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ یعنی ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے پاس جو فیض تھا وہ فیض اب موجود نہیں، وہ خالی پن محسوس کرنے لگے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی کے ساتھ ننگے سر اور ننگے پاؤں مرشد کی خدمت میں بھاگتے ہوئے آئے اور قدموں میں گر کر بہت عجز و انکساری کے ساتھ معافی مانگی۔ یعنی جب مرشد نے کہا کہ ٹھیک ہے آج تم کو فیض نہیں ملے گا، اور جب اس فقیر کا یہ حال ہوا کہ ان کے پاس جو فیض تھا وہ تمام فیض جو ہے سلب ہو گیا، یعنی چھین لیا گیا، تو وہ فقیر پریشان ہوتے ہیں، فوراً سے اپنے مرشد کے پاس آ کر معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد خلیفہ گروہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکم کرنے والے نے حکم کر دیا، اب میرا مقدور نہیں جو حاکم کے خلاف دوسرا حکم دوں۔ حضرت بندگی میاں خلیفہ گروہ فرماتے ہیں کہ تم نے انکار کر دیا تو تمہارے پاس جو فیض تھا اللہ نے وہ فیض واپس لے لیا ہے، اب اللہ حاکم ہے، بادشاہ نے فیض واپس لے لیا تو میری کیا مجال کہ میں تم کو دوبارہ فیض دوں۔ یعنی کہ تم نے انکار کیا، اب اللہ نے فیصلہ کر دیا جو تمہارے پاس فیض تھا وہ فیض جو ہے چھین لیا گیا ہے۔ حکم دیتے وقت آپ میں حقی شان پیدا ہو گئی، یعنی بندگی میاں جب یہ فرما رہے تھے تو آپ کے اندر ایک روب پایا جاتا تھا، ایک روب آپ کے اندر دیکھا گیا۔ یہ ہے نوبت میں ایک جگہ بیٹھنے کی نسبت اور برکت، اور علیحدہ بیٹھنے میں نقصان۔ یعنی کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ مرشد کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ایسے ہوتا ہے، اور ایک جگہ نوبت میں بیٹھنے کا یہ برکت ہے کہ ان کو فیض ملتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں الگ ذکر اللہ کرتا ہوں اور مرشد کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو فیض ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، ان کو فیض نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور الگ الگ مت ہو جاؤ۔ یعنی قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس کا یہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ ہم کو اللہ کے احکام کی جو ہے احکام پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، یعنی مرشد کی بات بھی ہم کو ماننی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مضمون ہے کہ نوبت کی اہمیت، یعنی جو رات میں ساری رات جو ہے باری باری سے ذکر کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک فقیر دائرہ نے سیدنا مہدی علیہ السلام سے نوبت کی نسبت کہا ہمارے پاس کیا متاع ہے جو چوری ہو جانے کا خوف ہو۔ تو وہ فقیر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری رات کچھ لوگ جاگ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں، تو وہ فقیر کہنے لگے کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس کیا مال ہے، کیا متاع ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ کوئی ہم سے کچھ چوری کر کے لے جائے گا، یعنی ہم ساری رات کیوں جاگ رہے ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ متاع ہے کہ گئے پیچھے واپس نہیں مل سکتی۔ تو مہدی السلام فرماتے ہیں
کہ یہاں پر جو جاگ رہے ہیں وہ کوئی ظاہری مال کی حفاظت کرنے نہیں، بلکہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں ان سانسوں کی حفاظت کرنے ہم جاگ رہے ہیں۔ سانسوں کی حفاظت کرنے یعنی جو وقت جا رہا ہے یہ وقت ہم جو ہے ایسے ہی اللہ کو یاد کیے بغیر جانے نہیں دیتے۔ ایک بار یہ وقت چلا گیا، گئے پیچھے واپس نہیں مل سکتی، یعنی یہ ایسی دولت ہے، جو وقت ہے یہ ایک ایسی دولت ہے، ایک بار چلا گیا تو پھر وہ وقت واپس آنے والا نہیں۔ آپ نوبت بیٹھنے کی بہت تاکید کرتے اور فرماتے کہ یہ فعل، یہ کام ارکان دین سے ہے، یعنی کہ یہ کام فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر 3 بھائی ہوں تو ہر ایک بھائی ایک ایک پہر نوبت بیٹھیں، یعنی محض اسلام فرماتے ہیں کہ دائرے میں کوئی بھی نہیں، صرف 3 ہی لوگ اگر ہیں تو ان تینوں کو بھی چاہیے کہ پہلا ذکر کرے تو 2 سو جائیں، پھر دوسرے حصے میں دوسرا ذکر کرے تو پہلا اور تیسرا سو جائیں، اور تیسرے حصے میں تیسرا ذکر کرے اور پہلے 2 سو جائیں۔ یعنی نوبت کا عمل جو ہے اتنے کم لوگ ہونے کے باوجود بھی نوبت پر عمل کرنا چاہیے۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے بندگی میاں خند ملک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج شب کو میری اور آپ کی نوبت ہے۔ یعنی ایک مرتبہ یوں ہوا کہ صرف 2 لوگ موجود تھے، ایک ہیں بندگی میاں شاہ دلاور اور ایک بندگی میاں خند ملک، کوئی بھی نہیں، صرف 2 لوگ موجود ہیں، لیکن ان دونوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم 2 ہیں، ہم کیا ذکر کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج شب، آج کی رات آپ کو جو ہے مجھے اور آپ کو نوبت میں بیٹھنا ہے، اور دونوں نوبت میں کھڑے کے کھڑے ذکر اللہ میں لگے رہے اور صبح کی اذان پر نوبت ختم ہوئی۔ یعنی کہ اتنی زیادہ رات میں بھی نوبت پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا ہمارے دائروں میں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو بقیہ مضامین ہیں ان کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرے، ہمارے اندر بھی ان کیفیات کو پیدا کرے کہ ہم بھی ہمارے بزرگوں کی طرح ذکر کے پابند بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو پابندی کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ہم اللہ کو یاد کریں اور اپنے خدا کو ہم راضی کر لیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔